اب ذرا جائزہ لیں کہ یقیناً ہم میں سے ہر انسان کے دل میں قرآن کریم کے بارے میں یہ یقین اور عقیدہ تو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہوئی اس کے اندر، وہ بھی نہیں سکتی ہے، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کے معنی بھی محفوظ ہیں۔ لیکن ایک جگہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن کے مطالبات پر ایمان، اس پر عمل، یہاں ہم سے کوتاہی ہے۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، کہ قرآن پر اس شخص کا ایمان نہیں ہوا، وہ قرآن پر ایمان کامل نہیں لایا، کون؟ جس نے اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لیا۔ اب ذرا اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے۔ کیا کہا کہ جس نے قرآن میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے اس کو حلال سمجھ لیا تو قرآن پر اس کا ایمان نہیں ہوا۔ یہ کوئی مفتی کا فتویٰ نہیں بلکہ آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو ٹوک فرمان ہے۔ اب اس کی روشنی میں ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اپنا جائزہ لینا ہے، اصلاح کرنی ہے۔ کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں ایسی کچھ چیزیں ہوں جو ہم قرآن کے خلاف جا رہے ہوں؟ قرآن نے حرام کہا، ہم اس کو حرام نہ سمجھ رہے ہو، یہاں جائزہ لینا ہے۔ بھائی صبح سے شام تک ہم کتنی بار جھوٹ بول دیتے ہیں، قرآن نے تو جھوٹ کو حرام کے زمرے میں رکھا ہے۔ صبح سے شام تک کتنی بار ہم سے غیبتیں ہو جاتی ہیں، قرآن نے تو اس کو حرام کے زمرے میں رکھا ہے۔ صبح سے شام تک ہم سے کتنی بار بد نظری ہوتی ہے، قرآن نے تو اس کو حرام کے زمرے میں رکھا ہے۔ ناپ تول میں کبھی ہم سے کتنی زیادہ ہوتی ہے، قرآن نے تو اس کو حرام کے زمرے میں رکھا ہے۔ سود کو قرآن نے حرام کے زمرے میں رکھا ہے، مال حرام کو قرآن نے حرام کے زمرے میں رکھا ہے۔ یہ چند چیزیں بتا رہا ہوں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو قرآن نے حرام کہا ہے اور آج امت مسلمہ میں اس کا رواج ہو گیا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لیا وہ قرآن پر ایمان لانے والا نہیں بنا۔ یہاں ہم سب کو دوسروں کے بجائے اس حدیث کی روشنی میں اپنی پوری زندگی کا جائزہ لینا ہے، اور جائزہ لے کر کے اگر ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے توبہ کر کے اپنے اس ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو قرآن پر ایمان تب جا کے ہمارا مکمل ہوگا۔